15 शाबान शब बारात ये कोई आम रात नहीं, ये वो रात है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बंद तकदीरों पर अल्लाह की रहमत के फ़ैसले उतरते हैं। इस रात के किसी भी लम्हे टूटे दिल और भीगी आंखों के साथ सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लो। अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लो, फिर देखना कैसे रिज़्क़ बंद दरवाजे तोड़कर तुम्हारी तरफ आता है, कैसे इस रात तुम्हारी वो हाजात जिसका जवाब जिसका कहीं नहीं मिल रहा था गैब से पूरी हो जाती है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, न किसी को मजबूर कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ अगर दिल में ज़रा सा भी यकीन है तो इस बाबरकत रात में एक बार आजमा लो, क्योंकि शब बारात में अल्लाह खाली हाथ किसी को नहीं लौटाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शाबान शब बारात ये कोई आम रात नहीं, बल्कि ये वो अजीम रात है जिसमें रब करीम आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाकर अपने बंदों को खुद आवाज़ देता है। ये वो रात है जिसमें तकदीरों के फैसले लिखे जाते हैं, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोले जाते हैं, गुनाहों की बख्शिश होती है और टूटे दिलों को जोड़ दिया जाता है। शाबान का महीना इस्लामी साल का वो बाबरकत महीना है जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महबूब महीना फरमाया है। ये वो महीना है जिसमें आमाल रब के हुजूर पेश किए जाते हैं और इसी महीने में शब बारात जैसी अजीम नेमत अता की गई। मग़फ़िरत की रात, रहमत की रात, जहन्नम से निजात की रात। आज की रात वो खुश नसीब है जो जाग गया, जो रो पड़ा, जो रब के सामने झुक गया, क्योंकि आज अगर कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार ले तो इसकी बरसों की महरूमियाँ लम्हों में ख़त्म हो जाती हैं। आज अगर कोई तंग दस्त है, कोई रिज़्क़ मिल जाता है, तंगदस्त है तो रिज़्क़ मिल जाता है। अगर कोई बे औलाद है तो उम्मीद बंध जाती है। अगर कोई बेघर है तो अपने घर के असबाब बन जाते हैं। अगर किसी माँ बाप की जवान बेटियों के रिश्तों में रुकावट है तो इस रात वो रुकावटें टूट जाती हैं। और अगर किसी घर में बेरोज़गारी है, कारोबार बंद है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो शब बारात की रात इन सब मसाइल का इलाज है। वो रात जिसमें अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे बंदे कैसे माफ़ी मांग रहे हैं, कैसे हाथ फैला रहे हैं, कैसे आंसू बहा रहे हैं। और जो बंदा इस रात को पहचान लेता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। अफसोस इन लोगों पर है जो इस अजीम रात को भी लापरवाही में गुजार देते हैं, जो सोने में, मोबाइल में या दुनिया की बातों में वक़्त ज़ाया कर देते हैं। हालांकि मालूम नहीं अगले साल ये शब बारात नसीब हो या ना हो। अगर कोई ये कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजतें पूरी नहीं होती, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता, तो शब बारात की ये रात चंद लम्हे निकाल कर रब के सामने झुक जाओ, सच्चे दिल से इसको पुकारो, क्योंकि ये वो रात है जिसमें अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता। इस रात अगर रब राज़ी हो गया तो आने वाला पूरा साल आसानियों, बरकतों, खुशियों में बदल जाता है। इसीलिए इस अजीम रात की कदर करो, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ, अपने रब से मांग लो, क्योंकि शब बारात नसीब बदलने की रात है, फ़ैसले बदलने की रात है और अल्लाह को मनाने की रात है। आप चाहें दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हो, जापान में हो, मस्कत में हो या दुनिया के किसी भी और हिस्से में हो, जैसे ही आपके मुल्क में 14 शाबान का दिन शब बारात आ जाए तो इस दिन को, इस रात को मामूली ना समझना। इस दिन, इस रात ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है, चाहे फजर के बाद, चाहे ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद। वक़्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई कैद नहीं। आप दुकान पर हो, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हो तो दफ्तर में पढ़ लें, सफ़र में हो, चलते फिरते, बस शर्त यह है कि शब बारात का ये वजीफ़ा, ये ख़ासम ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़ना, क्योंकि ये दिन नायाब है और रात अनमोल है, वक्त निहायत कीमती है। आए अब इस आज के इस ख़ास अमल की तरफ बढ़ते हैं, मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा दिल से गुजारिश है अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत ही मुजर्रब वज़ाइफ, ताकतवर आमाल रोज़ाना आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अमल यह है कि 14 शाबान का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास है, जब जहाँ जैसे वक्त मिले, किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते
سب سے پہلے نبی کریم کی ذات مقدس پر، ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر درود ابراہیمی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ آئے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو پھر اپنے خاص مقاصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی نے توڑ رکھا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب و رشتوں کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے، کوئی غربت اور لاچاری سے تھک چکا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹھپ ہو گیا ہے، کسی کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجات ہو جو اس وقت یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ مت سوچیں کہ یہ راستہ کہاں سے بنے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کامل یقین اور پورا بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں اور تمام رکاوٹوں کا آخری حل ثابت ہونے والا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، طاؤس اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا طاؤس تسمیہ سے کی جائے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اس میں خیر ڈال دیتا ہے، اس میں حفاظت اور سلامتی لکھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت بھی کر لی اور طاؤس تسمیہ بھی پڑھ لی، اب سب سے پہلے جس وظیفے سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اور وہ نام یا عزیزو ہے، یعنی اے عزت دینے والے، اے غلبہ عطا کرنے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مگر عزت نہیں۔ لوگ انہیں احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کی بات کا وزن نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج یا عزیزو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایسی عزت عطا فرما دے کہ لوگ خود بخود آپ کا احترام کرنے لگیں۔ اب توجہ سے سن لیں کہ یا عزیزو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے وقت دل میں جو بھی حاجات ہیں اسے سامنے رکھیں اپنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ کے دیکھیں کسی دل میں بھی آپ کی قدر پیدا ہو، کسی کے دل میں آپ کی محبت اتر جائے، کوئی آپ کے قریب آ جائے یا کوئی شخص آپ کے حق میں نرم ہو جائے، تو آج صرف 11 بار یا عزیزو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگے، کیونکہ جب بندہ اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ دلوں کو موڑ دیتا ہے، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کے دل میں اللہ کے حکم سے محبت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وظیفہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی اور نہایت پیاری سورت ہے، جسے اہل علم دولت اور رزق کا خزانہ بھی کہتے ہیں، اور وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر رزق، برکت اور دولت کا وہ سر چشمہ ہے جس سے محروم دل بھی بھر جاتے ہیں، جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو گئے، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہو، بندشیں ہوں، تنگ دستیاں ہوں، مسلسل پریشانیاں ہوں، رکاوٹیں ہوں جو ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہوں، وہ آج اس صورت کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر ضرور دیکھیں۔
رب کریم سے اگر 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا اور بس ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، اللہ نے چاہا تو اتنی وسعت، اتنا رزق عطا ہوگا کہ 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اعمال مستند اور خاص ہیں، جس طرح بتائے جائیں ویسے بالکل ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی رد و بدل نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ کہ چھوٹے وظائف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کم پڑھے مگر توجہ، یقین اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اکثر لمبے وظائف میں انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تھوڑا پڑھو مگر رب سے اتنا مانگو کہ وہ تمہیں خزانوں کا مالک بنا دے، گھر کے حالات بدل دے، بے سکونی اور بے برکتی کا مکمل خاتمہ کر دے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ اور سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور وہ نام یا غنی یا مغنی ہے، یعنی اے غنی کر دینے والے، اے مال و دولت اور برکت عطا کرنے والے۔ اس نام کو پڑھنے کا مقصد صرف مال و دولت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اور بچوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کو اولاد صالح اور برکت والی اولاد دے، آپ کو علم دے، قرآن سکھائے، آپ کو مجدد بنائے، اللہ آپ کی عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے، آپ کے چہرے پر نور عطا کرے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں، آپ کو عزت اور وقار دے، اچھی سوچ عطا کرے، یہ سب بھی غنی کر دینا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کو پڑھنا نہایت اہم ہے۔ اب توجہ سے سن لیجئے کہ یا غنی یا مغنی کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، کیونکہ جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، زندگی میں اطمینان آتا ہے، بندہ اپنی تمام پریشانیوں، غموں اور مشکلات سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب مکمل عمل کا خلاصہ کچھ اس طرح لے کر پہلے نمبر پر 11 بار یا عزیزو پڑھیں، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنی یا مغنی پڑھیں۔ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کرو، اور آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے شب برات کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ اس کے اثرات آپ کی روزی میں بے پناہ برکت، اضافہ اور غربت کے مکمل خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات ملے گی، اگر جنات کے اثرات ہیں تو اللہ پاک آپ کو ان کے حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا۔ اگر گھر میں تنگ دستی پریشانی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آخر میں اپنی تمام حاجتوں، پریشانیوں اور دکھ تکلیف کے لیے رب العزت سے رو رو کر دعا ضرور مانگیں، کیونکہ اللہ پاک اپنی رحمت سے یقیناً آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔